بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ SMC اردو میں خوش آمدید۔ فرینڈز، آج جس شخص کا قصہ اس ویڈیو میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں وہ ایک ایسا شخص ہے جس نے مسجد الحرام اور مسجد نبوی کا ڈیزائن تیار کیا۔ تو اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ وہ ایک مصری انجینئر اور آرکیٹیکٹ تھا جس نے ظاہری دنیاوی بود و باش سے دور اور نامعلوم رہنے کو ترجیح دی۔ اس کا نام ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل تھا۔ وہ 1908 میں پیدا ہوا اور 2008 میں وفات پائی۔ وہ مصر کی تاریخ کا سب سے کم عمر شخص تھا جس نے ہائی اسکول سرٹیفکیٹ حاصل کیا، پھر رائل اسکول آف انجینئر کا سب سے کم عمر طالب علم جس نے وہاں سے گریجویٹ ڈگری لی، پھر سب سے کم عمر جس کو یورپ سے اسلامک آرکیٹیکچر میں ڈاکٹریٹ کی 3 ڈگریاں لینے کے لیے بھیجا گیا۔ اس کے علاوہ وہ سب سے کم عمر نوجوان تھا جس نے بادشاہ سے نوئل، سکارف اور آئرن کا خطاب حاصل کیا۔ وہ پہلا انجینئر تھا جس نے حرمین شریفین کے توسیعی منصوبے کی تعمیر اور عمل درآمد کے لیے اختیارات سنبھالے۔ اس نے شاہ فہد اور بن لادن کمپنی کے بار بار اصرار کے باوجود انجینئرنگ، ڈیزائن اور آرکیٹیکچرل نگرانی کے لیے کسی قسم کا معاوضہ لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں 2 مقدس مساجد کے کاموں کے لیے کیوں معاوضہ لوں اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا کیسے سامنا کروں گا۔ اس نے 44 سال کی عمر میں شادی کی اور اس کی بیوی نے بیٹا جنم دیا۔ زچگی کے بعد فوت ہو گئی۔ اس کے بعد وہ مرتے دم تک عبادت الہی میں مصروف رہا۔ اس کی عمر 100 سال سے زیادہ تھی۔ وہ دنیا اور میڈیا کی چکا چوند سے ہٹ کر گمنام رہ کر حرمین شریفین کی خدمت کرتا تھا۔ اس عظیم آدمی کی حرمین شریفین میں نصب کیے گئے سفید پتھر کے حصول کی کہانی بھی بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ یہ وہ پتھر ہے جو حرم مکی میں مطاف، چھت اور باہر صحن میں لگا ہے۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ گرمی کو جذب کر کے فرش کی سطح کو ٹھنڈا رکھتا ہے۔ یہ پتھر ایک ملک گریس میں ایک چھوٹے سے پہاڑ میں دستیاب تھا۔ وہ سفر کر کے گریس گئے اور حرم کے لیے کافی مقدار میں تقریباً آدھا پہاڑ خریدنے کا معاہدہ کیا۔ معاہدہ پر دستخط کر کے وہ واپس مکہ لوٹے اور سفید پتھر سٹاک میں آ گیا اور مکہ حرم میں پتھر کی تنصیب مکمل کرائی۔ 15 سال بعد سعودی حکومت نے ایسا ہی پتھر مسجد نبوی میں بھی نصب کرنے کو کہا۔ انجینئر محمد کمال کو جب بادشاہ نے مسجد نبوی میں ویسا ہی ماربل لگانے کو کہا تو وہ بہت پریشان ہوا، کیونکہ کرۂ ارض پر واحد جگہ گریس ہی تھی جہاں یہ پتھر دستیاب تھا، جو کہ آدھا پہاڑ تو وہ پہلے ہی خرید چکے تھے۔ انجینئر محمد کمال بتاتے ہیں کہ وہ گریس میں اس کمپنی کے چیف ایگزیکٹو کے پاس گئے، اسے ملے اور ماربل کی بقایا مقدار جو بچ گئی تھی اس کے بارے میں پوچھا تو چیف ایگزیکٹو نے بتایا وہ ماربل تو ہم نے آپ کے جانے کے بعد بیچ دیا تھا، اب تو 15 سال ہو گئے ہیں۔ کمال بہت افسردہ ہوا اور میٹنگ چھوڑ کر جانے لگا تو آفس سیکرٹری سے ملا اور گزارش کی کہ مجھے اس شخص کا اتا پتہ بتاؤ جس نے بقیہ تمام ماربل کی مقدار خریدی۔ تو اس نے کہا پرانا ریکارڈ تلاش کرنا بہت مشکل ہے، لیکن آپ مجھے اپنا فون نمبر دے جائیں، میں تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ اس نے اپنا نمبر اور ہوٹل کا پتہ دیا اور اگلے دن آنے کا وعدہ کر کے چلا گیا۔ دفتر چھوڑنے سے پہلے کمال نے سوچا کہ مجھے کیا ضرورت ہے کہ کس نے خریدا، اللہ خود ہی کوئی بندوبست کر دے گا۔ اگلے دن ایئرپورٹ جانے سے چند گھنٹے قبل اسے فون کال آئی کہ مجھے ماربل کے خریدار کا ایڈریس مل گیا ہے۔ اب کمال آہستہ رفتار سے دفتر گیا کہ اب کیا کروں گا خریدار کے ایڈریس کو، کیونکہ اتنا لمبا عرصہ گزر چکا ہے۔ کمال دفتر پہنچا تو سیکرٹری نے کمپنی کا پتہ دیا جس نے ماربل خریدا تھا۔ جب کمال نے پتہ دیکھا تو کچھ دیر کے لیے اس کا دل دھڑکنا بھول گیا، پھر زور کا سانس لیا کیونکہ وہ کمپنی جس نے ماربل خریدا تھا وہ سعودی تھی۔ کمال نے سعودیہ کی فلائٹ پکڑی اور اسی دن وہ سعودی عرب پہنچا اور سیدھا اس کمپنی کے دفتر پہنچا اور ڈائریکٹر ایڈمن کو ملا اور پوچھا کہ آپ نے اس ماربل کا کیا کیا جو گریس سے خریدا تھا۔ اس نے کہا مجھے یاد نہیں۔ پھر اس نے اسٹاک روم سے رابطہ کیا اور ان سے پوچھا کہ وہ سفید ماربل جو گریس سے منگوایا تھا کدھر ہے۔ انہوں نے کہا وہ ساری مقدار موجود ہے اور اس کو کبھی استعمال نہیں کیا گیا۔ تو کمال ایک بچے کی طرح رونے لگا اور کمپنی کے مالک کو پوری کہانی سنائی۔ اس نے کمپنی کے مالک کو بلینک چیک دیا
اور کہا اس میں جتنی رقم بھرنی ہے بھر لو اور ماربل کے تمام مقدار میرے حوالے کر دو۔ جب کمپنی کے مالک کو پتا چلا کہ یہ تمام ماربل مسجد نبوی میں استعمال ہونا ہے تو اس نے کہا میں 1 ریال بھی نہیں لوں گا، اللہ نے یہ ماربل مجھ سے خرید کرایا اور پھر میں بھول گیا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ یہ ماربل مسجد نبوی میں استعمال ہونا تھا۔ اللہ تعالیٰ انجینئر محمد کمال کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ جی تو کیسا لگا آپ کو یہ ایمان افروز واقعہ؟ یقیناً پسند آیا ہوگا۔ اگر تو پسند آیا تو کمنٹ سیکشن میں بتانا مت بھولیے گا۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو۔